لوگ اکثر پوچھتے ہیں کہ ہم کب دعا مانگیں کہ ہماری دعا قبول ہو جائے۔ تو جان لیجئے کہ ایسے بہت سے مقامات اور بہت سے اوقات ہیں جس میں ہم دعا مانگیں تو اللہ تعالی ہماری دعا کو کبھی رد نہیں کرتے۔ سب سے پہلے رات کے آخری حصے میں یعنی تہجد کے وقت دعا کرنا۔ اس وقت اللہ تعالی آسمان دنیا تک نزول فرماتا ہے۔ یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا اپنے بندوں پر فضل و کرم ہے کہ ان کی ضروریات اور تکالیف دور کرنے کے لیے نزول فرماتا ہے اور صدا لگاتا ہے کہ کون ہے جو مجھے پکارے تو میں اس کی دعا قبول کروں، کون ہے جو مجھ سے مانگے تو میں اسے عطا کروں، کون ہے جو مجھ سے اپنے گناہوں کی بخشش مانگے تو میں اسے بخش دوں۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے عرض کیا گیا کہ کون سی دعا زیادہ قبول ہوتی ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا رات کے آخری حصے میں اور فرض نمازوں کے آخر میں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے صحیح ثابت ہے کہ آپ نے فرمایا اذان اور اقامت کے درمیان دعا رد نہیں ہوتی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا دو دعائیں رد نہیں ہوتیں، اذان کے وقت کی دعا اور بارش کے وقت کی دعا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا رات کے وقت ایک ایسی گھڑی ہے جس میں کوئی بھی مسلمان دنیاوی اور اخروی خیر مانگے تو اسے وہ چیز دے دی جاتی ہے۔ یہ گھڑی ہر رات آتی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بروز جمعہ کے متعلق فرمایا اس دن میں ایک ایسی گھڑی ہے جس میں کوئی بھی مسلمان اللہ تعالیٰ سے کھڑے ہو کر دعا مانگے تو اللہ تعالیٰ اسے وہ چیز عطا فرماتا ہے۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس گھڑی کے انتہائی مختصر ہونے کا اشارہ بھی فرمایا۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بیان کرتے ہیں کہ زمزم کا پانی ہر اس مقصد کے لیے ہے جس مقصد سے پیا جائے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے بندہ اپنے رب کے قریب ترین سجدے کی حالت میں ہوتا ہے، اس لیے سجدے کی حالت میں کثرت سے دعا کرو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے جب تم مرغ کی آواز سنتے ہو تو اللہ سے فضل الہی مانگا کرو کیونکہ اس وقت مرغ فرشتے کو دیکھتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جب تم مریض کے پاس آؤ تو اچھی بات کہو کیونکہ فرشتے تمہاری باتوں پر آمین کہتے ہیں۔ ایک حدیث میں ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا مظلوم کی بد دعا سے بچنا کیونکہ اللہ اور مظلوم کے بد دعا کے درمیان کوئی پردہ نہیں ہوتا۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ بھی فرمان ہے کہ مظلوم کی بد دعا قبول ہوتی ہے چاہے وہ فاجر ہی کیوں نہ ہو۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ثابت ہے کہ آپ نے فرمایا 3 قسم کی دعائیں رد نہیں ہوتیں، والد کی اپنی اولاد کے حق میں، روزے دار اور مسافر کی دعا۔ کوشش کریں کہ ان اوقات میں دعائیں کریں اور اللہ سے قبولیت پا لیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کی تمام دعاؤں کو قبول فرمائے اور آپ کے لیے آسانیاں پیدا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ ویڈیو اچھی لگے تو چینل کو سبسکرائب، ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کیجیے گا۔ ہمیشہ خوش رہیے اور سلامت رہیے۔